بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس انجر کا۔ دوستو، پٹواریوں کا ایک گروپ متحرک ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب بھی تحریک انصاف کا کوئی بھی ورکر یا ممبر پوسٹ کرتا ہے یا ویڈیو شیئر کرتا ہے تو نیچے پٹواریوں کی طرف سے کمنٹس میں گالی آتے ہیں یا عمران خان کے غلط تصویریں جو بنا کے وہ بھیج دیتے ہیں یا غلط باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کمنٹس میں نیچے لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ مہنگائی کے باوجود پھر بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ بھائی یہ لوگ مانتے ہیں، یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جتنی بھی ورکر ہے، جتنی بھی ممبرز ہے، وہ جاہل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں سیدھا سادہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی، آپ نے 35 سال 40 سال ان لوگوں کو سپورٹ کیا جو چور تھے، جو ملک کو بے دردی سے لوٹا ہوا ہے، جو منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کر محلات بنائی ہے۔ جب آپ نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا 35-40 سال، تو میں کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کروں جو کہ چور نہیں ہے؟ ابھی مہنگائی ہے، ہم مانتے ہیں، ہم کوئی کروڑ پتی ارب پتی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ہم کوئی ارب پتی کروڑ پتی نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے مہنگائی کیوں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے یار، ہمیں پتہ ہے مہنگائی کیوں ہے۔ عمران خان کوئی چور نہیں ہے جو کہ پوری دنیا مانتی ہے، کوئی چوری کا الزام بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ مہنگائی کے علاوہ بہت ساری چیز تو اس سے زیادہ بھی ٹھیک کیا ہے نا۔ اور یہ جو مہنگائی، اس کے اوپر بھی تو کام کر رہا ہے، یہ تو نہیں کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ آرام سے سو گیا ہے۔ بھائی وہ چور نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے چوروں لٹیروں کو 35-40 سال سپورٹ کیا، تو میں کیوں نہیں عمران خان کو سپورٹ کروں؟ اور میں کیوں نہیں عمران خان کو سپورٹ کروں کہ عرب شہزادوں کے سامنے جب عمران خان بیٹھتا ہے تو عرب شہزادی اس سے پوچھتا ہے اپنے اسٹائل میں کہ کیا چاہیے آپ کو؟ عمران خان اس کو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے قیدی رہا کرو، میرے لوگ رہا کرو، میرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میں کیوں نہیں عمران خان کو سپورٹ کروں؟ ماضی میں اس طرح کبھی کسی لیڈر نے کیا ہے؟ تاریخ میں کسی لیڈر نے کیا ہو تو مجھے بتاؤ۔ ماضی میں تو لوگ عدالت میں پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر اپنی پیپرز دکھاتے ہیں، قطری خط دکھاتے رہے کہ مجھے یہ پیسے قطری نہیں دیا ہے، مجھے یہ گفٹ فلانا شہزادہ نہیں دیا ہے، مجھے یہ گفٹ، مجھے یہ جو پلاٹ ہے، مشرف نے بھی بتایا تھا کہ مجھے یہ پلاٹ بلا شہزادے نہیں دیا ہے۔ تو ماضی میں تو ان لوگوں کا یہی کردار تھا، اور عمران خان کا یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو میں کیوں نہیں عمران خان کو سپورٹ کروں؟ میں کیوں نہیں عمران خان کو سپورٹ کروں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی لیڈرز ہیں، مسلمان لیڈرز، ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور عمران خان اسلام کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں جا رہا ہے، پوری دنیا کی انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی میرے مذہب کو گالی مت دو، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام فوبیا کے خلاف بات کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات کر رہا ہے، اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے، دنیا کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی میرے مذہب کو گالی مت دو، میرے پیغمبر کو گالی مت دو، وہ ہمارے دل میں رہتا ہے، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام کا دہشت گردی اور تخریب کاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں کیوں نہیں عمران خان کو سپورٹ کروں؟ آپ کے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ابھی تک کیا ہے؟ بتائیں، اگر کیا ہے تو بتائیں، میں ان کو سپورٹ کروں گا۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ کسی نے بات کیا ہو پوری دنیا کے اندر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر؟ آپ کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جس طرح کشمیری لوگوں کے لیے عمران خان نے بات کیا، کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی کسی نے اٹھایا ہوا ہے؟ بتائیں نا، اگر کسی نے بتایا تو مجھے بتائیں، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ میں کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کروں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا پروگرام لے کر آئے غریبوں کے لیے، احساس پروگرام، کسی نے کیا ابھی تک؟ میں کیوں نہیں عمران خان کو سپورٹ کروں؟ غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے، کوئی بھوکا نہ سوئے، اور ابھی آہستہ آہستہ ملک کے اندر ابھی وہ پھیل رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو سپورٹ کروں؟ مزدوروں کے لیے شیلٹر ہوم لے کر آئے، میں کیوں نہ اس کو سپورٹ کروں؟ پاکستان کی تاریخ میں 50 سال بعد 10 ڈیم بن رہے ہیں، میں کیوں نہیں عمران خان کو سپورٹ کروں؟ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھو، جو کہ بلین ٹری سونامی
جو کہ پودے لگ رہے ہیں آپ کے انوائرمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے. کبھی کسی نے سوچا ہے اس طرح؟ کسی لیڈر نے سوچا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ مجھے بتایا، میں ان کو سپورٹ کروں گا. آپ کے انوائرمنٹ تک وہ سوچ رہا ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے وہ سوچ رہا ہے. ڈیمز تو اس کی 5 سال میں نہیں بن سکتے، اور یہ جو بلین ٹری سونامی جو منصوبہ ہے وہ بھی اس کی 5 سال میں نہیں پورا ہو سکتا. وہ تو آنے والی نسلوں کے لیے ہے نا. تو میں کیوں نہ اس کو سپورٹ کروں؟ میں کیوں نہ اس کو سپورٹ کروں کہ وہ ہیلتھ ریفارمز لے کر آ رہا ہے، ایک صحت کارڈ لے کر آ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ اسٹیٹ نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا مزدوروں اور غریبوں کا. غریبوں کا علاج فری ہوگا، ایجوکیشن فری ہوگا. صحت کے انشورنس کارڈ میں آپ کو 10 لاکھ کے انشورنس، 10 لاکھ کا کوریج دیتا ہے، جو آپ آرام سے آسانی سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں. تو میں کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کروں؟ پہلی کبھی کسی نے کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بتائیں، میں اس کو سپورٹ کروں گا. میں کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کروں کہ وہ کسانوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسانوں کے لیے انشورنس کارڈ لے کر آئے. میں کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کروں کہ بھائی وہ غریبوں کے لیے اپنا گھر سکیم لے کر آئے، آسان اقساط پر قرضے دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے. اور میں کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کروں؟ جب قوم کو تقریر کرتا ہے تو وہ تقریر نہیں ہوتا، وہ لیکچر ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے کہ ہم سیکھ جاتے ہیں، ہمیں لیکچر دیتا ہے. میں کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کروں کہ اس کا کوئی کاروبار باہر نہیں ہے، اس کا کوئی گھر باہر نہیں ہے، ملک کے باہر، اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، سب کچھ ادھر ہی ہے. تو میں کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کروں؟ وہ تو بہت سارے لندن میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئی ہے. ارے بھائی مہنگائی ختم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں، یہ جو پٹواری کہتا ہے کہ ڈالر 172 پہ ہے. تو بھائی پٹواری، آپ کا کوئی دماغ ہے، کوئی عقل ہے؟ تھوڑا سوچو نا کہ 127 سے 172 تک آئے، تو 127 تک کون لے کر آئے ہے؟ وہ آپ کا باپ پٹواری، وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا اسحاق ڈار، وہ آپ کی حکومت میں یہاں پاکستان سے بھاگ گئے. عمران خان کی حکومت میں نہیں بھاگا. آپ کی حکومت میں عمران خان آپ کی حکومت میں پاکستان سے بھاگ گیا. کیوں بھاگ گئے؟ اور یہ ڈالر کا 127 اپنا ریٹ نہیں تھا، یہ مصنوعی اس نے دبایا تھا. IMF سے قرضہ لے کے یہاں پہ اکانومی کے اندر انجیکٹ کیا تھا، ڈالر کو نیچے لے کر آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ 2018 میں وہ الیکشن آنے والا تھا. الیکشن سے پہلے اس نے قرضہ لے کے اکانومی کے اندر انجیکٹ کیا اور ڈالر کو مصنوعی طور پر نیچے رکھ دیا، کیونکہ اس نے ڈالر کے اوپر سبسڈی دی ہے. اسی لیے وہ بھاگ گیا اپنی حکومت میں. عمران خان کی حکومت میں وہ نہیں بھاگا. ڈالر اسی لیے 172 پہ ہے. وہ ایکچولی جس ٹائم وہ جائے گا 127 پہ تھا ہی نہیں، اور چلو 172 پہ ہو گیا. لیکن پٹواریوں یہ بھی تو سوچو نا کہ 127 تک کیسے آ گیا، کون لے کر آئے؟ یا 127 سے 172 پہ آپ بات کرو گے. اسی طرح بہت ساری چیزیں دیکھو کہ پہلے کس طرح، پہلے کیوں مہنگے تھے، ابھی زیادہ ہو گئے. اب بات یہ نہیں ہے کہ جو فار ایگزامپل 100 سے 150 تک ایک چیز بڑھ گئی ہے تو یہ 100 تک کون لے کر آیا ہے یار، وہ بھی تو بتاؤ. لیکن آپ کا دماغ، اب میں کیا کہوں، آپ کو تو کوئی گھر کا اکانومی نہیں دیتا یار، کوئی گھر کا حساب آپ کے حوالے نہیں کرتے، تو اکانومی کو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرا ریکویسٹ ہے، درخواست ہے تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ممبر ہیں کہ بھائی آپ ان لوگوں کی باتوں سے مایوس نہ ہو. آپ الحمدللہ ہم سب تاریخ کی درست سمت پر ہیں. ہم ملک کے جتنی بھی یہ غلط پالیسی ہے، یہ غلط چیزیں، ہم اس کو بدلنے نکلے ہیں، ملک کو بدلنے نکلے ہیں، قوم کو بدلنے نکلے ہیں. ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، رہیں گے. اور جب تک ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان چور ہے، یا اس نے کوئی چوری کی ہے، یا کوئی بددیانت ہے ملک کے ساتھ، ہم اسی ٹائم اس کو چھوڑ دیں گے. ہم میں اتنا ہمت ہے، ہم میں اتنا کریج ہے یار، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر وہ چوری کرتا ہے یا بددیانت ہے،
ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اسی ٹائم، ہم پٹواری تھوڑی ہے، ہم اسی ٹائم اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن تحریک انصاف کی ورکروں کو میری ریکویسٹ ہے کہ الحمدللہ ہم تاریخ کی درست سمت پر ہیں. ہم نے ایک ایسے انسان کا ساتھ دیا کہ سچا ہے، دیانتدار ہے، چور نہیں ہے، اور کم از کم ان چوروں کے مقابلے میں جو ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے، جو ہمارا ضمیر چیخ کے ہمیں کہتا ہے کہ ان چوروں سے، جو زرداری، نواز وغیرہ جتنے بھی یہ پاکستان ڈاکو مومنٹ جو کہتے ہوئے اور باقی جو چور ہے، ان سے 1000 درجہ عمران خان بہتر ہے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو آخر میں پھر سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ورکروں، ان کی باتوں سے مایوس نہ ہو. ہم الحمدللہ تاریخ کی درست سمت پر ہیں، اور جد و جہد میں اونچ نیچ آتا ہے. حقیقت جد و جہد کا حصہ ہوتا ہے اونچ نیچ آنا. تو انشاءاللہ ہم اس کو برداشت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ تب تک رہیں گے جب تک وہ دیانتدار رہے گا، اور جب تک وہ ملک کا ساتھ رہے گا اور قوم کے ساتھ رہے گا. انشاءاللہ. شکریہ. پاکستان زندہ باد.